اب حدیث نمبر 54 سے آج کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اس بارے میں یہ باب ما جو آیا ان بے شک اعمال بالنیہ کہ اعمال کا دار و مدار، یہ بات جو بیان ہوئی پہلے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. وہ حسبہ، تو نیت تو انسان کے دل کا ارادہ ہوتا ہے. پھر حسبہ کیا ہوتا ہے؟ حسبہ حساب سے ہے. حساب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو گن گن کے رکھتا ہے. تو حسبہ انسان کی وہ طلب اور یہ امید کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا، مجھے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. یہ تو یہ اس کو حسبہ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو انسان کے دل میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس کام پر مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا. تو اس کو حسبہ. اور نیک کاموں کے لیے ہمیشہ انسان اگر کوئی بھی کام اللہ کے لیے دل میں ایک بات اللہ کی خیال کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اجر دے، تو انشاءاللہ وہ نیک کام اجر کا باعث بن جائے گا. تو یہاں تک لائن کا معنی کیا ہوا کہ باب اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا، ما جاء کا مطلب یہ کہ جو آ گیا، یعنی کہ جو بیان ہوا قرآن اور حدیث میں، انا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار بالنیت، نیت کے ساتھ ہے، والحسبہ اور انسان کی اجر طلب کرنے کی امید پر ہے، ولکل اور واسطے ہر ایک کے لیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، واسطے ہر ایک کے لیے ماں جو نوا جو اس نے نیت کی. یعنی کوئی بھی کام انسان جس نیت سے کرے گا اسی کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے معاملہ کریں گے. پھر ابھی تک باب ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باب میں امام بخاری ہمیں اپنا موقف بتا رہے ہیں. جب بھی امام بخاری باب میں کچھ چیزیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنی سوچ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری جب لا رہے تھے تو ان کے دل میں کیا سوچ تھی، کس سوچ سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں لا رہے ہیں. تو یہ وضاحت کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کسی آیت کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی اور حدیث کا ٹکڑا ڈالتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں سمجھ آئے کہ اچھا امام بخاری اس سے یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں اس باب سے. تو یہاں پر پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ فدخل فیہ، اور داخل ہے فیہ اس میں ایمان بھی، والوضوء اور وضو، والصلاۃ اور نماز، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، والصوم اور روزہ رکھنا، والاحکام اور سارے دین کے احکامات. تو امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ ہر دین کے ہر حکم کے لیے، یعنی مثلاً نماز پڑھنے، وضو کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے تو نیت کرنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں یہ فرض زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں. حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت ہوتی ہے، روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت ہوتی ہے، یا عام نفلی روزے کی نیت ہوتی ہے. اور احکام سے مطلب تمام معاملات جو ہماری شریعت نے ہمیں جن کو جو ہمارے لیے بنائے ہیں، یعنی کہ چاہے نفلی عبادات ہیں، چاہے ہمارے معاملات، تجارت، لین دین، کیونکہ ہمیں ہماری شریعت نے ایک منٹ کون کال کر رہے ہیں؟
سوری سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کال آ رہی ہے. اوکے اچھا ہاں ٹھیک ہے. فصیح آپ کو بھی نئی آواز آ رہی ہے تو ری لوگ لکھ دیں پلیز. تو معاملات میں زندگی کے تمام معاملات دیکھیے دین اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے ہمیں ایک چھوٹی سے چھوٹی کون تنگ کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی سکھاتا ہے نا. جیسے باتھ روم میں بھی جاتے وقت ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, اسی طرح کھانا کھانے کے آداب سکھائے گئے ہیں, اسی طرح ہمیں ہر چیز گھر سے نکلنے کی چیزیں سکھائی ہیں کہ اس وقت کیا دعا کرنی ہے, بازار میں جانے کے آداب سکھائے ہیں. تو یہ سارے کام جب انسان اپنی شریعت کے ان کے ساتھ کرتا ہے اور دل میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب ملے گا, تو یہ سب کچھ اجر و ثواب کمانے کے لیے نیت چاہیے. یہاں پر امام بخاری ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک کام ہم بغیر نیت کے کرتے ہیں تو اجر نہیں ہوتا. جیسے اگر مثال کے طور پر بہت سے لوگ قرآن کو ایک برکت کا ذریعہ سمجھ کر گھر میں رکھ دیتے ہیں یا قرآن خوانی کراتے ہیں. اپنا نیا گھر آیا قرآن خوانی کرائی, مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, دنیاوی مقصد کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے اس گھر میں برکت ہو جائے گی اور یا میرے گھر میں سیفٹی ہو جائے گی. لیکن ایک انسان صرف قرآن پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے, میں قرآن کی تلاوت کروں گی, تو وہ اپنے اخلاص سے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے صرف قرآن پڑھ رہا ہے. تو ان دونوں کے قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت جو تھی وہ فرض تھی مسلمانوں پر. تو ایسے میں ایک آدمی نے ہجرت کی کیونکہ اس نے پروپوز کیا ایک عورت کو جو مدینہ میں رہتی تھی. تو اس نے کہا کہ تم اگر مدینہ میں ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں شادی کروں گی تم سے. تو مدینہ میں آ گیا. تو اب ان لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا مہاجر, پھر اس کی بیوی کے نام سے کہتے تھے مہاجر, اور پتہ نہیں اس کی بیوی کا نام مجھے یاد نہیں رہا, کہ اس کا مہاجر. یعنی اللہ کا مہاجر کون تھا؟ جو اللہ کے دین کے لیے مکہ سے مدینہ آیا. دیکھیں اتنا بڑا اجر و ثواب کہ ایک ملک اپنی ہر چیز چھوڑ کے انسان دوسرے ملک میں آ گیا, دوسری جگہ پہ آ گیا, اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب تھا. ہجرت جو ہے اس ہجرت کا بہت بڑا اجر و ثواب تھا. جو مدینہ میں لوگ آئے اپنے دین کی خاطر, لیکن ایسے میں وہ شخص جو ہے وہ ہجرت کا اجر سے محروم ہوا, کیونکہ وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ آ کر پھر بہت زیادہ اچھا مسلمان بن گیا ہو یا, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا جو اجر تھا وہ اس کو لیے نہیں تھا, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی تھی. تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہوتا ہے. دیکھیں بہت سے نان مسلم لوگ بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں, ہاسپٹلس کھلوا دیتے ہیں, لوگوں کے لیے فائدے کے کام کرتے ہیں. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کاموں کا بدلہ نہیں ملے گا, کیونکہ ان کو دنیا میں ضرور اچھا بدلہ ملے گا ان کے اچھے کاموں کا, مگر آخرت میں جنت ان کے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ ایمان اگر نہیں لائے تو اللہ کے لیے تو ان کی نیت تھی ہی نہیں. ظاہر ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ, اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر بلیو کرے. جس نے اللہ کو ہی اپنا رب نہیں مانا, اب اس نے بڑے بڑے کام کیے, تو پھر اس کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر وہ اللہ کے لیے نہیں تھی, اس لیے اس کو اجر نہیں ملے گا. تو یہ امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے, ہر دینی کام عبادات اگر ہے تو عبادت میں بھی نیت ضروری ہے.
اگر انسان اٹھتا ہے اور وضو کی طرح منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، مگر اس نے وضو کی نیت نہیں کی تو وضو نہیں ہوتی. اسی طرح انسان غسل پاکی کا غسل کرتا ہے، مگر سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کی نیت اس نے نہیں کی تو وہ پاکی کے لیے غسل نہیں ہوتا اس کا. تو یہ یہاں پر ایک بات ہے، علماء نے وضو کو تھوڑا سا اختلاف ہے. زیادہ تر علماء وضو کے لیے نیت کو ضروری کہتے ہیں کہ انسان دل میں نیت کرے، پھر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرے تو وضو ہوتا ہے. اگر نیت کرا ہی نہیں اور آ کے بس اچانک سے اس نے ہاتھ پیر دھونے شروع کر دیے، منہ دھونا شروع کیا، تو وہ اس کا وضو نہیں ہوگا. وضو کے سارے وہ بھلے سارے طریقے سے دھوئے اپنے ہاتھ پیروں کو، مگر وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی. لیکن کچھ علماء، بہت کم علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ہاں تیمم کے لیے نیت ضروری ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ وضو جو ہے وہ بائی اٹ سیلف عبادت نہیں ہے، وہ نماز، جو کہ وہ نماز کی ریکوائرمنٹ ہے، نماز کی شرط ہے، تو وہ بذات خود کچھ عبادت نہیں ہے. اس لیے وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے. لیکن دوسرے علماء جو وضو کے لیے نیت کو ضروری سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وضو بائی اٹ سیلف اپنے اون بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اس کے دلائل کیا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر سونے کے لیے کہا اور اس کا جو ثواب بتایا. تو وضو جو ہے وضو جو ہے وہ ایک عبادت ہے اٹ سیلف. میں اس فون کو بند کر دیتی ہوں، پتہ نہیں کوئی پاکستان سے مجھے مسلسل کون کر رہا ہے فون، یا کہیں سے کر رہا ہے. اوکے. تو وضو جو ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ وضو ایک اپنے اون اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اور اس وجہ سے وضو نیت کے بغیر وضو بھی نہیں ہوتی. اسی طرح انسان مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز کے ایکشنز کرنے لگ جائے اچانک سے، لیکن اس نے نیت نہیں کی دل میں، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اور پھر نیت کے لیے فرض کی نیت کرنا، نفل کی نیت کرنا، یہ بھی نیت سے ہی پتہ چلتا ہے انسان نے کیا نیت کی ہے. اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دل میں نیت کرے، کانسٹنٹ، جیسے نماز کے لیے آئے یا وضو کے لیے آئے تو ایک لمحہ دل میں خیال کرے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں، یا میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ وہ ہماری نیت مکمل ہوتی ہے. لیکن وہ ایک بڑا لمبا چوڑا پڑھتے ہیں نا، کہ میں زور زور سے جیسے بآواز پڑھتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 نفل 4 فرض کی نیت کرتی ہوں، اور پتہ نہیں کیا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا کرتے تھے تو یاد تھا کہ قبلے کی طرف میرا منہ ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کے. تو یہ بول کر ایسے نیت کرنا، یہ نیت نہیں ہے، شرعی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرعی طور پر نیت کا طریقہ یہ ہے صرف کہ انسان دل میں کرے. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، کلن یعملو ہر انسان عمل کرتا ہے، علی اوپر، شاکلتہی اپنے شاکلہ پر. تو شاکلہ کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہیں. کسی نے کہا کہ شاکلہ جو ہے وہ انسان کا ایک انداز ہوتا ہے، یا انسان کا ایک رویہ ہوتا ہے، یا ایک انسان کی اپنی مذہبی سوچ ہوتی ہے. جس ظاہر ڈفرینٹ مذہب سے لوگ ڈفرینٹ مذہب اپناتے ہیں تو اس کی مذہبی سوچ ہوتی ہے. امام بخاری نے شاکلہ کا معنی کیا نیت، کہ ہر انسان جو ہے اس کی اپنی نیت ہوتی ہے، یعنی انسان زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں. پھر نفقتو،
پھر مزید فرماتے ہیں نفقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نفق جو ہے انفاق فی سبیل اللہ سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خرچ کرنا. تو نفق جو ہے وہ قرآن میں نفقہ جو ہے وہ کس مطلب سے استعمال ہوا ہے اکثر کہ جو مرد کے اوپر عورت اور اس کی بیوی اور بچوں کا خرچ جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کو نفقہ کہتے ہیں، نفقہ. اور یہ شوہر کو اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نفقہ پرووائڈ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے، عورت پر ایک درجہ دیا ہے. تو نفقہ جو ہے وہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نفقہ الرجل، جو ایک شخص جو نفقہ دیتا ہے اعلی اہلہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اور اہل جو ہے قرآن میں کبھی نہیں نفقہ جو ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر میں مزید بات کرتی ہوں، لیکن نفقہ کا جو لغوی معنی بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ نفقہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے بیوی بچوں پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے. تو اپنے اہل کا معنی اہل جو ہے قرآن میں کبھی صرف بیوی کے لیے بھی آیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بچوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے باپ. تو پھر نفقہ دیتے وقت اگر یحتسبھا، اگر وہ شخص امید رکھتا ہے اللہ سے اجر کی، ٹھیک ہے. اگر انسان دیکھیں یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے، مرد عام طور پر مرد جو ہے وہ کما کر لاتا ہے اور بیوی بچوں کو کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن ایک انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے کر رہا ہے یہ کام کہ بھئی ایک طریقہ ہے، یہی رواج ہے، اور وہ اس کو وہ کرتا ہے. اور ایک انسان یحتسبھا، ایک انسان دل میں امید رکھتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے کہ چونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے بیوی بچوں کا خرچ دینے کا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ اجر دے گا. تو یہ سوچ کے جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو بھی خرچ وہ بیوی بچوں پر کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو اس طرح ملتا ہے جیسے اس نے کوئی صدقہ کیا ہے. یعنی وہ صدقہ نہیں ہوتا، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے اور غریبوں کے لیے کیا جاتا ہے، یا لوگوں کی فلاح کے کام کرنے کے لیے اللہ کے نام پر ثواب جاریہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو شوہر جو بیوی پر خرچ کرتا ہے وہ واجب، اس پر ایک واجب خرچ ہے جو اس کو کرنا ہے، مگر وہ اصل میں صدقہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے کہ شوہر کو اس کے خرچے کا اسی طرح سے، جیسے اگر ایک انسان اپنی بیوی کو $1000 دیتا ہے مہینے کا کہ تم گھر کا خرچہ چلاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ $1000 اس کے ہر مہینے کا اس کے اجر و ثواب، اگر اس کے شوہر کے دل میں نیت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تو وہ $1000 ایسے ہی جیسے ہر سال اللہ کے نام پر $1000 دے رہا ہے، اس کو اس طرح سے اجر ملے گا. ہاں بالکل ثواب ملے گا اس کو. وہ فیملی کا حق ہوتا ہے، ہاں فیملی کا حق ہوتا ہے. اللہ نے یہ حق رکھا ہے بیوی اور بچوں کا کہ اس کا جو پرووائڈر ہے وہ گھر کا آدمی ہے، شوہر ہے. تو اگر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انصاف ہے یہ کہ شوہر کو، چونکہ وہ گھر سے باہر جاتا ہے کما کر لاتا ہے، تو شوہر کو اس کی وجہ سے اللہ نے عورت کا قوام بھی بنایا، ٹھیک ہے، کہ گھر کے بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ، جو آخری فیصلہ ہے وہ شوہر کرے گا. کیوں؟ اور شوہر حفاظت کرے گا، گھر کے نگرانی کے معاملات طے کرے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ کما کر لاتا ہے بیوی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں شوہر کو قوام کا درجہ دیا وہاں بتایا کہ شوہر کو نگہبان بنایا. تو نگہبان سے کیا مطلب ہے کہ
وہ پرووائڈ کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. تو اگر وہ انسان اور دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اگر شوہر کو ایک طرح سے انکریج کیا ہے کہ تم پیسہ دیتے ہو بیوی کے ساتھ برا سلوک مت کرو کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو، اب وہ سارا وقت اس پر دھوس جماتے رہو کہ میں کما کر لاتا ہوں، میں بڑا ہوں، میں کما کر لاتا ہوں. نہیں، تم کو تم بیوی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. اگر تم بیوی کو پرووائڈ کرتے ہو تو تم اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے، تو تمہیں ہر نعمت کے ساتھ اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے اس فیملی کا، تو تمہاری ذمہ داری بھی ڈالی ہے اللہ نے کہ تم کماؤ اور ان کا خرچ ادا کرو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ احسن طریقے سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے، خوش دلی سے دیتا ہے، تو پھر اس کو اور نیت اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، تو پھر اس کو اس صدقے کا اجر ملتا ہے. تو ہاں بالکل، ابھی انسان اگر دیکھیں یہ سوچے تو کبھی وہ بخل نہ کرے. بعض لوگوں کو بہت بھاری پڑتا ہے بیوی بچوں کا خرچ دینا، ہر وقت کمپلین کرتے ہیں یا بیوی بچوں کو تانے بھی دیتے ہیں، یا پھر کنجوس بن کے رہتے ہیں کہ ان کی کسی جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے ان کو بہت مشکل سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ یہ احسن طریقے میں نہیں آتی ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے ان کا رزق مجھے دیا ہے، تو اللہ تو غنی ہے، اللہ اپنے جس کو چاہے رزق دے دے. ہو سکتا ہے کہ بیوی بچوں کی نصیب کا وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے رہا ہے، تو مرد کو اس طرح سوچنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی بہت زیادہ ہاتھ کھلا رکھنے والی ہے اور بہت اس کی خواہشات بہت زیادہ ہے، تو کیا شوہر بیچارہ پھر دیتا ہی رہے اور مسکراتا ہی رہے؟ نہیں، بیوی کو بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک معروف طریقہ جو ہے ہاں بالکل، احسان جتانے سے اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے انسان کا. تو بیوی کو یہ خیال رکھنا ہے کہ معروف طریقے سے میں بھی لوں اور شوہر کو بھی معروف کا خیال رکھنا ہے. اب معروف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اسلام میں معروف جو ہے وہ ایک ٹرم ہے کہ جو معاشرے میں مثال کے طور پر ایک ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ سے رکھا ہے کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ سے رہتے ہیں. تو اب آج کل جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنی فیملیز کو دیکھ لیں، اب ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا. تو اب شوہر کو اللہ نے دیا بھی ہے، تو اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے خوشی کے ساتھ بیوی اور بچوں کے اخراجات شوہر کو دینے چاہیے. لیکن اب شوہر اتنا نہیں کماتا، تو پھر اس کی جتنی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کے اخراجات پورے کرے. اچھا، بعض کنڈیشنز میں شوہر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کما کر لائے، یا وہ اتنا سارا کما نہیں سکتا کہ گھر کا خرچہ چلے، اور بیوی کو اس کی مدد کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر. تو بیوی کا چونکہ اللہ نے فرض نہیں بنایا تھا بیوی پر، تو بیوی اگر ایسا کرتی ہے تو بیوی کو اللہ تعالیٰ، یہ بیوی کی طرف سے احسان ہے، یعنی احسان کا رویہ ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان اپنا فرض ادا کرتا ہے، ایک انسان فرض سے زیادہ کرتا ہے یعنی احسان کرتا ہے، تو وہ ہائر درجہ ہے. تو بیوی کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، جیسے وہ شوہر پر اور بچوں پر احسان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو احسان کا درجہ دے کر اگر وہ بھی حسن سلوک سے کرے. اب ظاہری بات ہے کہ سارا معاملہ یہ کہ انسان اپنا رویہ اور اپنا شاکلہ کیسا ہے. اگر انسان بیوی اب کماتی ہے تو بیوی اتنا دھوس جما رہی ہے اور اتنا شوہر کو ڈاؤن کر رہی ہے، بچوں کو ڈاؤن کر رہی ہے، تو پھر وہ بھی اپنا اجر لوز کرتی ہے. لیکن بیوی کے پاس یا تو اگر اس کے ماں باپ کی طرف سے دولت ملی ہوئی ہے اور شوہر کے پاس بہت نہیں ہے اور بیوی دیتی ہے، تو وہ بیوی کے لیے نہ صرف صدقے کا ثواب ہے بلکہ ہائر زیادہ ثواب ہے. جیسے شوہر کا جتنا ثواب ہوگا اس سے زیادہ بیوی کا ہو جائے گا، کیونکہ بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی مگر بیوی کر رہی ہے. اچھا، اسی طرح
اگر بیوی کے پاس بہت مال ہے، شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ دے کر اپنا فرض ادا کرے، تو اب بیوی جو ہے زکوٰۃ تک اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زکوٰۃ پھر شوہر اپنے نان نفقہ ادا کرنے میں خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بہت ہی غریب تھے، اصحاب صفا میں سے تھے۔ اب ان کی وہ کہیں کام کرتے تھے، اسی جس عورت کے لیے کام کرتے تھے اسی سے نکاح کر لیا، عورت بہت امیر تھی، تو وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا نام زینب تھا، وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب آئی ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی زینب، کیونکہ اس زمانے میں زینب ایک سے زیادہ تھیں، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں، تو پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور میرے شوہر کے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم زکوٰۃ دے سکتی ہو، لیکن شوہر یہ کہے کہ میری بیوی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اس کا خرچ دے رہا ہوں تو میں اپنی زکوٰۃ ہی اس کو دے دوں خرچ کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کے اوپر تو ویسے ہی لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچ ادا کرے، تو وہ کہے کہ لو میں زکوٰۃ اپنی دے دیتا ہوں بیوی بچوں کو، تو یہ زکوٰۃ نہیں، یہ اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو نفقہ میں پھر آگے چل کے میں انشاءاللہ حدیث پر پہنچتی ہوں تو اور اخراجات کے بارے میں بتاتی ہوں جو انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اب آگے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد ونیہ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے امام بخاری نے ڈالے ہیں مختلف احادیث سے اور قرآن کی آیت سے، تو یہ جو ٹکڑا ہے ولیکن جہاد ونیہ، یہ بڑی حدیث کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ لمبا پورا جملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہجرت جو ہے وہ اب نہیں ہے، جو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ہجرت فرض تھی اور اس کا بہت اجر و ثواب تھا، اب وہ ہجرت تو نہیں ہے، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، کہ اب ہجرت اب جیسے مکہ فتح ہو گیا تو اب کسی پر لازم نہیں تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں چلا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر دے گا، کیونکہ اب مکہ بھی اسلامک اسٹیٹ ہو گئی۔ تو لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب اجر ثواب کمانے کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری رہے گا، انسان جہاد کر کے، تو جہاد جو ہے یا تو دشمن کے مقابلے میں جہاد کریں گے یا پھر انسان کا اپنا نفس کے ساتھ جہاد ساری زندگی چلتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرتے رہے، اسٹرگل کرتا رہے، اس کو بھی جہاد نفس کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کسی کام کی طرف جانے نہ دے، تو پھر یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس کا بھی اجر و ثواب ہے انسان کے لیے، اور نیہ، اور انسان کی نیت کا اجر، یعنی کہ انسان اب یہ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ نیت کا کیا مطلب یہاں پر ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر بعض لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، سب ایک عادتاً کرتے، یعنی کرتے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوا نماز لاسٹ منٹ تک اپنے کسی کام میں ہوتے ہیں، پھر وہ جب لگتا ہے کہ اب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی سے کھڑے ہوئے، جلدی 2-4 سجدے کر لیے اور نماز ادا کر لی، ان کا ذہن کوئی نماز کی طرف نہیں ہوتا، اور وہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے تو کر لی نماز۔ تو یہ نماز جو ہے یہ حالانکہ عبادت ہے، مگر یہ کیا ہے، یہ عادت بن گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ ایک انسان کی عادت ہے کہ دن میں 5 دفعہ اپنی روٹین میں سے بس وہ اٹھتا ہے، بھاگم بھاگ جلدی سے 4 سجدے کر لیتا ہے،
تو یہ حالانکہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ بس ایک عادت ہے، اس میں اس کی نہ نیت اللہ کی طرف جاتی ہے، نہ اللہ کی طرف خیال جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے کام ایک اچھا کیا، عبادت کا کام کیا، لیکن اس کی عبادت کو اس نے عادت میں ڈال دیا کہ بس میں اپنی روٹین کر رہا ہوں ایک۔ لیکن کچھ لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کچھ لوگ اتنا کانشیس ہوتے ہیں اللہ سے اجر ثواب کمانے کے لیے، اللہ کی طرف ان کا دھیان اتنا ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو بالکل پورے خیال سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ابھی مجھے ملی ہے، میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے مجھے میرے جسم کی ضرورت پوری ہوگی، میرے اندر طاقت آئے گی۔ پھر وہ بسم اللہ کر کے پڑھتا ہے، اللہ کی رزق کا شکر کرتا ہے کھا کر۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک اپنی ضرورت اور اپنی عادت کو بھی اب عبادت بنا لیا کہ کھانا تو ہماری ضرورت ہے، ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے 3 وقت بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو اس انسان نے جس کا دھیان اللہ کی طرف تھا، اس نے اپنی ایک عادت کو بھی عبادت بنا لی۔ یعنی کہ کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری عادتیں بھی اصل میں عبادت ہوتی ہے۔ صبح اٹھنا، اٹھتے ہی فوراً دعا کرنا، جو اٹھنے کی دعائیں ہیں، پھر واش روم جاتے وقت واش روم کی دعا پڑھنا، پھر جو بھی کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر سے نکلتا ہے کہ وہ رزق کمائے تو اس میں بھی اس کا اللہ کی طرف دھیان ہے۔ وہ بیوی بچوں کا خرچہ دیتا ہے، اس میں بھی اس کو اللہ کے سے اجر کی امید ہے۔ اسی طرح بیوی کھانا بناتی ہے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، مگر وہ کہتی ہے دل میں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا میری اس خدمت کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری عبادت بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ انسان اگر حلال طریقے سے نکاح کرتا ہے، بیوی کے ساتھ تعلق کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میں جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں، تو اس کا نکاح بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ہر درجے پر انسان جو بھی کام کرتا ہے، اس میں اگر انسان یہ سوچے کہ میں جو ہوں مجھے انشاءاللہ اللہ اجر دے گا۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، انسان کی کانشیسنس، اگر انسان اپنے آپ کو اللہ سے اتنا جوڑ لے کہ اس کا دھیان فوراً اللہ کی طرف چلا جائے کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے اس کا اجر ملے گا، تو وہ سارے جتنے بھی واجبات ہیں اور جتنے ہی مندوب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شریعت میں مندوب نام دیا گیا ان چیزوں کا جو کہ زندگی کے عام معمولات ہے، جو کہ انسان چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ملنا جلنا، بازار جانا، بیٹھنا، خریداری کرنا، یعنی کوئی بھی کام جو کہ جائز ہے، جس پہ نہ گناہ اور ثواب کا کوئی سے تعلق نہیں ہے، مگر انسان ان سب کو عبادت بنا لیتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف دھیان کر کے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے ہر کام میں، اور اللہ سے امید کرتا ہے کہ میں چونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا خیال رکھا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے یہ بھی عبادت بنا دے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس باب کو کیوں لائے ہیں؟ تو دیکھیں امام بخاری نے ابھی تک ہمیں ایمان کے بارے میں، ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، بندوں پر ہے کہ ان خزانوں میں سے اس کو کتنا حصہ وہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ تو اب امام بخاری اس لیے یہاں لائے ہیں کہ چونکہ ہمیں امام بخاری نے اب تک یہ ثابت کیا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال لازمی حصہ ہے ایمان کا، اور جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا ایمان کامل سے کامل ہوتا جائے گا اور ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو اب امام بخاری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان بڑھانے کا کیا طریقہ ہے اور ایمان کم ہونے کا کیا ذریعہ ہے، کہ انسان اپنے روز کے معمولات ہر چیز میں اللہ کی طرف دھیان رکھے گا تو اس کا ہر عمل عبادت بنتا جائے گا اور ہر عمل پہ وہ اجر و ثواب کمائے گا اور اس کا ایمان کامل سے کامل ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس پرپس سے امام بخاری یہاں لائے ہیں۔
تو ماشاءاللہ دیکھیں صرف باب کو سمجھنے میں ہمیں کتنی دیر لگی، اور یہ امام بخاری کی حکمت ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گہری سمجھ دی، جس سے وہ احادیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انسان پوری طرح چوکنا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے مجھے یہ فائدہ ہونا ہے، اور انسان تیار ہو جاتا ہے نہ صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے بلکہ اپنی زندگی میں اس کو عمل پر لانے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ امام بخاری کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی یہ کوشش اور محنت جو ہے وہ ہمارے کام آ رہی ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات نصیب کرے کہ کتنے دنیا بھر میں ان کی کتاب، اللہ نے میں دیکھے کتنا اللہ تعالیٰ قدردان ہے کسی بندے کے کام کا، کہ دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں پہ امام بخاری کا نام کوئی نہیں جانتا یا صحیح بخاری کو نہیں جانتا۔ تو چونکہ امام بخاری نے بھی ہر حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کے لیے وہ دعا مانگتے تھے، اور یہ جو ابواب بندی کی یہ سب انہوں نے امام مسجد نبوی میں جو روزہ کیا ہے، روزہ جنت کیا ہے، جو مقام جہاں پر کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے نماز پڑھنا وہ جنت کا حصہ ہے، اس پہ جا کے وہ 2 رکعت استخارہ پڑھ کے اس حدیث کا باب باندھتے تھے، اس حدیث کا انتخاب کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ سبحان ہاں روزۃ الجنہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کتنا انہوں نے اپنی نیت کو خالص کرنے کی اتنی کوشش کی، کتنا ایفرٹ کی بات ہے نا کہ ہر حدیث کو چوز کرنے کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنا، ہمیں تو بہت ضروری کام کے لیے بھی 2-3 دن لگ جاتے ہیں خود کو تیار کرنے کے لیے کہ ہمیں استخارہ کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس کوشش کو کتنا قبول کیا۔ اچھا، اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلی جو حدیث ہے 54 یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث نمبر 1 ہے، تو میں اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اچھی طرح ہم کر چکے ہیں اس کو۔ امام بخاری کی کتاب کی پہلی حدیث ہے یہ۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ بن وقاص عن عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہے، حضرت عمر۔ تو انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ولکل امرئ کے واسطے ہر شخص کے لیے ما نوا جو اس نے نیت کی، یعنی جو بھی اجر و ثواب اس نے کمائے گا وہ اپنی نیت کے مطابق کمائے گا۔ فمن کانت تو جو ہے اس کی ہجرتہ، اس کی ہجرت اللہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فہجرتہ تو پھر اس کی ہجرت ہے اللہ اللہ کے لیے، اور رسولہ رسول کے لیے، یعنی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی اس نیت سے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دین کو، اپنے دین کی بقا کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں، تو ان کو ہجرت کا ثواب ملا۔ ومن کانا اور جو ہے ہجرتہ جس کی ہجرت لے دنیا کے پرپس سے، یصیبھا اس کو ملے گا، او یا امرأتن یا کوئی عورت، یتزوجھا کہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ تو اس کی ہجرت الی طرف ہے، ما ہاجرا جس نے ہجرت کی، جس لیے الیہ جس کی طرف۔ تو پھر جو شخص کوئی دنیا کے مقصد کے لیے کہ میں فلاں شہر میں جا کر رہوں گا، اپنا شہر چھوڑ کے جاتا ہے کہ وہاں مجھے زیادہ اچھا روزی کا ذریعہ ملے گا، تو پھر اس کی ہجرت روزی کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جو شخص کسی شہر سے دوسرے شہر میں اس لیے موو ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کسی عورت سے شادی کرنی ہے، تو اس کی ہجرت اس پرپس سے،
یعنی جس نے جس نیت سے کام کیا اس کام کی اسے اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ایک طرح سے ایک قاعدہ ہے جو ہم نے باقی سارے دنیا کے معاملات پر ہم لگا سکتے ہیں، ہماری عبادات پر اور ہمارے تمام معاملات پر، کہ جس نیت سے ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیت بندے کی نیت کے مطابق ہوتا ہے. بندہ اللہ کام کرتا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے، پھر کوشش کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پھر اس میں کمی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. ایک بندہ بہت خوبصورت کام کرتا ہے لیکن اس نے اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے تو اس کو اس کا اجر نہیں ملتا اللہ سے. تو اب دوسری حدیث ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو بہت اچھی طرح ہم پڑھ چکے ہیں وحی کے باب میں، اور ویسے بھی ہم یہاں بھی اچھا خاصا اس باب میں بھی سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. اب حدیث نمبر 55 میں ہے، حدثنا حجاج بن منہال، حجاج بن منہال نے ہمیں بیان کیا، قال کہا، حدثنا شعبہ ہمیں شعبہ نے بیان کیا، قال اس نے کہا، اخبرنی مجھے خبر دی، عدی بن ثابت مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، قال اس نے کہا، سمعت میں نے سنا، عبداللہ بن یزید سے، ان ابی مسعود انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب انفقا جب خرچ کرتا ہے، الرجل کوئی شخص، اعلی اوپر، اہلِ ہی اپنی اہل پر، یحتسبها اور وہ امید کرتا ہے اللہ سے اجر کی، اجر طلب کرتا ہے، فہوا تو پھر وہ، لہو تو اس کے لیے، صدقہ یعنی وہ پھر وہ خرچ اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس نے صدقہ کیا، وہ صدقے کا اجر و ثواب اسے ملے گا. تو یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اصل میں صدقہ نہیں ہوتا، مرد بیوی بچوں پر صدقہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اجر صدقے کا دیتا ہے. اور اس پر علماء نے یہ بھی بات کی کہ ظاہری بات ہے جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ تو حلال جائز نہیں تھا، مگر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو بیٹیاں تھیں، جو لڑکیاں تھیں، ان کو بھی ان کے شوہر پر فرض تھا کہ وہ ان پر خرچہ کرے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کو صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ صدقہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے جائز نہیں تھا. تو اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ آدمی صدقہ کر رہا ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو اللہ ہی اس کو روزی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس روزی کو اس کے فرائض ادا کرنے پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. امام بخاری اس کو کتاب الغزوات میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور کتاب النفقات میں لائے ہیں، اور باب ہے فضل النفقۃ علی الاہلہ کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا فضل کتنا ہے. تو یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے. تو انشاءاللہ اس حدیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ، اور اس پر ہم آلریڈی اتنی بات کر چکے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو اور مزید بھی ابھی اگلی حدیث بھی اسی ٹاپک پر ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اس کو. 56 حدیث. حدثنا الحکم، حکم نے ہمیں بیان کیا، حکم ابن نافع نے بیان کیا، قال اس نے کہا، اخبرنا ہم کو بتایا، شعیب ہم کو شعیب نے بتایا، ان زہری سے، قال اس نے کہا، حدثنی عامر ہم کو عامر بن سعد نے بتایا، ان سعد ابن ابی وقاص انہوں نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے بیان کیا، یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی، اور ان کے بیٹے عامر نے آگے زہری کو بتائی. ٹھیک ہے، تو سعد ابن وقاص کون تھے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں.
سعد ابن وقاص جو تھے وہ 10 مبشرہ میں سے ایک تھے، اور 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. اور یہ حدیث جب انہوں نے بیان کی اس وقت وہ مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے ہجرت کر لی تھی مدینہ، لیکن مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے وقت، یا پھر فتح مکہ کے بعد کی ہے یہ حدیث. تو پھر اس وقت وہ بیمار ہو گئے وہاں پر، اور کافی بیمار ہو گئے. ان کو لگا کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ حدیث بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری چھوٹا ٹکڑا لائے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، شفا کی دعا کی. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہے. 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ انہوں نے عراق جو ہے وہ انہوں نے ہی فتح کیا. یعنی جب عراق فتح ہوا تو یہ جنگ کے سربراہ تھے فوج کے، اور کافروں کو زیر کیا، اور مدتوں تک عراق کے حاکم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور ان سے بہت فائدے ہوئے، بہت سے لوگوں کو فائدے پہنچے. اور 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور مروان بن حکم نے کہ خلیفہ تھا اس وقت، تو اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور مدینہ میں دفن ہوئے. تو یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے یہاں پر چھوٹا ٹکڑا لائے ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی کہیں پہ پوری لائے ہیں، کہیں پہ ٹکڑا لائے ہیں چھوٹا، اور اس سے کئی مسائل ثابت ہوئے ہیں. تو ہم حدیث آگے پڑھتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا بے شک تو، لن تنفقا نہیں تو خرچ کرے گا، نفقتن کوئی نفقہ، تب تغی تو اگر چاہتا ہے اس سے، بہا اس خرچ سے، وجہ اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اگر تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اجرتا علیہا، تو سوائے اس کے تجھے اللہ اجر دے گا. یعنی تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، یہ اس امید پر کہ اللہ تجھے اجر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. حتی ما تجعلو، یہاں تک کہ تو ڈال، فی فمی منہ میں، امراتی کا تیری بیوی کے منہ میں بھی اگر ایک نوالا بھی تو ڈالے گا تو تجھے اس کا بھی اجر و ثواب دے گا اللہ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس دی حضرت سعد بن وقاص کو. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب سعد بن وقاص بیمار ہوئے، میں ساری جو فل احادیث جو آئی ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پر میں نے ایک لکھی بھی ہے نیچے، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب سعد بن وقاص بیمار ہوئے، سعد بن ابی وقاص، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں مکہ میں مر جاؤں گا تو میری ہجرت کا اجر تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں مکہ سے تو چھوڑ چکا ہوں اور مدینہ چلا گیا تھا، اور اب میں یہاں مکہ میں اتنا بیمار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کافی مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اس مال کو اب صدقہ کر دوں؟ مجھے تو لگتا ہے اب میرا بس اب آخری وقت آ گیا ہے، تو میں کیا وصیت لکھ دوں کہ میں اپنے سارے مال کو اللہ کے نام پر دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو اس نے کہا تو پھر کیا میں آدھا مال دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا اچھا تو میں ایک تیسرا حصہ اپنے مال کا 1/3 کیا میں وہ صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کر سکتا ہے 1/3، مگر 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، مگر اللہ نے 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت دی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا جو مال ہے، تم اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے، اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، یہ زیادہ بہتر ہے
کہ تم اپنے وارثوں کو غنی کر کے جاؤ دنیا سے، اس کا اپنا مال ان کو دے کر جاؤ تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہ بن جائے اور دوسروں سے ان کو مانگنا نہ پڑ جائے، تو تمہارے لیے اس کا زیادہ اجر ہے کہ تم اپنا مال زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد، اپنی بیوی اور جو بھی تمہارے وارث بنتے ہیں ان کو دو۔ تو اس لیے وصیت جو ہے 1/3 کر سکتے ہو میکسیمم، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن وصیت سے 1/3 سے کم، یعنی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور وصیت کیا ہے؟ وصیت جو ہے وہ اللہ نے ورثہ کے حصے خود سے مقرر کیے ہیں، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں باپ کا اتنا حصہ، لیکن مرنے والے انسان کو یہ اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کا میکسیمم 1/3 حصے میں سے وہ کوئی اللہ کے نام پر، کوئی جیسے مسجد بنوانے کے لیے دے دے، کوئی فلاح کے کام کے لیے دے دے، یا کوئی اپنے دور کے غریب رشتہ داروں کو، یتیموں کے لیے دے دے، تو تاکہ اس کو اجر ملے، مرنے کے بعد صدقہ کا اس کو اجر ملے، تو اس نیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے۔ اب حضرت سعد چونکہ ان کو لگا میں مر جاؤں گا، تو ان کو یہ ہوا کہ میں کم از کم اللہ سے اپنے لیے اجر ثواب کرنے کا کام ہی کر لوں کہ میں سارا مال دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے زیادہ بڑا صدقہ کیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو زیادہ خود کفیل بنا کر جاؤ، تمہارے مال سے ان کو فائدہ پہنچاؤ، اس کا اجر تم کو زیادہ ملے گا کہ تم کسی اور صدقہ کرو۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات زیادہ واضح پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی 1 دینار بھی اگر انسان خرچ کرتا ہے کسی مسکین کے لیے، یا 1 دینار خرچ کرتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یا 1 دینار انسان فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، یا 1 دینار انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو ان سب اخراجات میں سب سے افضل اجر کس چیز کا ہے؟ جو دینار تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مسکین کو دینا، غلام کو چھڑانا، اور انسان کے یعنی اللہ کے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کام میں دینا، ان سب سے بڑا زیادہ اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اجر ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کو دو گے۔ تو یعنی کہ یہ بات انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرنے میں، لوگوں کو دینے میں فراخ دلی سے کام کرتے ہیں، لیکن جب بیوی بچوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان پر تنگی سے خرچ کرتے ہیں کہ ان سے تو یہ تو خالی ایک ضرورت ہے میری، لیکن مجھے زیادہ اجر ملے گا اگر میں اللہ کے نام پر کسی کو دوں گا تو مجھے اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے انسان کا، لیکن ہمارے دین نے ہمیں سمجھا دیا کہ نہیں، بیوی بچوں کو پر خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے مرد کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ اور لوگوں کو صدقہ کرے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بھئی اب سارا کا سارا مال اسراف نہ کرے کہ بیوی بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ نئی چیزوں میں ان کو پیسے ڈالنے ہیں، اسراف کرنا ہے، تو یہ اعتدال ضروری ہے۔ لیکن جیسے کہ معروف طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اللہ نے جو اسٹینڈرڈ دیا ہے تمہارے گھرانے کو، اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے تم اپنے بیوی بچوں کو اگر دیتے ہو تو وہ، اب ظاہری بات ہے غریب آدمی کے گھر کا اسٹینڈرڈ کم ہوتا ہے، ایک اللہ نے جس کو کشادگی دی ہے اس کے بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے، تو وہ اپنی بیوی بچوں پر اچھا کھلے دل سے خرچ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کو گفٹ بھی دے سکتا ہے، تحفے بھی دے سکتا ہے، ان کی ضروریات کے لیے بھی اچھی طرح سے دے سکتا ہے۔ تو وہ اب یہ اگر جس شخص کو یہ علم ہوگا وہ ضرور پھر اپنے دل اچھے خوش دلی سے وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرے گا۔ تو ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ سبا میں فرمایا، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا ہے اور وہ جتنا چاہے اس کو رزق دیتا ہے لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کو تنگی کرتا ہے اس کے رزق میں۔ تو تم جو خرچ کرتے ہو، انفقتم یہاں بھی نفقہ ہے، تو یہ نفقہ بیوی بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ پہلا حق بیوی بچوں کا ہے، پھر باہر والوں کا ہے۔ تو اگر انسان اسی لحاظ سے اپنے بیوی بچوں کو بھی دے اور باہر بھی صدقہ کرے، ضرورت مندوں کو بھی دے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دیتا ہے، اور اللہ رزق کو بڑھانے والا ہے۔ تو دیکھیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو بھی دیتا ہوں، شوہر بیوی بچوں کو دیتا ہے یا کسی غریب کو دیتے ہیں ہم، پھر ہمارے دل میں ایک خیال، ایک بڑائی کا سا احساس آ جاتا ہے کہ وہ بندہ، اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیسوں پر پلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ذرا عزت کا معاملہ کرے۔ جہاں اس نے ذرا آنکھیں دکھائی کسی معاملے میں یا اونچی آواز کی، تو ہم برداشت نہیں کرتے کہ لو ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور ہمارے سامنے آواز بلند کرتا ہے۔ لیکن یہ رویہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ کس کے نصیب کا ہمیں دیا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر یہ موقع دیا کہ ہم اجر کما لیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اللہ نے حکمت سے سب کو دیا ہے۔ تو اگر اللہ کا یہ احسان ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم دوسروں کو دیتے وقت احسان نہ جتائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ تو ہم سے کمتر لوگ ہیں تو ان کو ہم سے سنبھل کے بات کرنے کی ہے، بلکہ انسان خوش دلی سے دے اور عاجزی سے دے، اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اس خرچ پر۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیر بأہلکم، کہ تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شوہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال قائم کی ہمارے لیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض بیویوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو کماتا ہے وہ میرا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے تو بیویوں کو برا لگتا ہے۔ تو یہ رویہ بیویوں کی طرف سے غلط ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اللہ نے شوہر کو اتنا دیا ہے اور اس کا نام نفقہ اچھی طرح پورا ہوتا ہے، اور شوہر کے والدین ضرورت مند ہے، تو شوہر پر ان کی ذمہ داری ہے، مالی ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو اگر وہ پورا نہیں کرنے دیں گی اپنے شوہر کو، تو پھر وہ بھی گنہگار ہوں گی اور شوہر بھی گنہگار ہوگا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے دل میں وسعت رکھنی چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں وسعت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری میرا ایک منٹ دے مجھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث 53-52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر تو تجھ پر خرچ کروں، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یعنی اگر اللہ نے دیا ہے کسی کو مال، تو اس کے دل میں فراخی ہونی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جتنی فراخ دلی سے وہ دوسروں کو دے گا، اپنے بیوی بچوں کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اور زیادہ دے گا۔ تو انشاءاللہ اس حدیث سے اور مسائل تھوڑے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حدیث نمبر 1695 نہیں، یہ والی 1295 میں یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ کتاب الجنائز میں اس کو بیان کیا، کیونکہ اس میں دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سعد بن خولہ، جو انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، لیکن مکہ میں جب آئے تو جس وقت سعد بن وقاص بیمار تھے، اس وقت وہ صحابی کا انتقال ہو گیا بیماری میں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعد سے بات کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ سعد بن خولہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مدینہ واپس نہیں جا سکیں گے. تو لیکن حضرت سعد کے لیے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ امام بخاری نے امام بخاری نے 39 ہم ون بائی ون جاتے ہیں. 2742 میں امام بخاری نے اس کو کتاب وصیت کی کتاب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی مقدار بتائی کہ وصیت جو ہے وہ میکسیمم 1/3 تک کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے امام بخاری یہ 2 حدیثیں اس میں لائے ہیں اور باب باندھا ہے کہ 1/3 مال تک وصیت کی جا سکتی ہے. پھر یہ حدیث جو ہے 36 جو ہے یہ صحابہ کے مناقب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کی کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دعا فرمائی کہ اللہ میرے اصحاب کی ہجرت قائم رکھنا، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ایک بار مکہ سے اور بھی مکہ میں ابھی فرسٹ ٹائم واپس آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میرے صحابہ کرام کو تو واپس مدینہ جانے کی ان کو توفیق دینا تاکہ ان کا ہجرت کا اجر ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اتنے عرصے تک جو لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ مدینہ میں تھے، مجبور تھے، مکہ ان کے لیے بند تھا، مکہ نہیں جا سکتے تھے. اب مکہ فتح ہوا اور لوگ آئے ہیں تو ایک دن انسان کی جو جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، لوگوں کے گھر تھے وہاں پہ جو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ایک انسانی جذبہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہش آتی ہے کہ اب میں اپنا گھر جا کے لے لوں واپس، یا کیونکہ دوسرے لوگوں نے ان کے گھروں کو قبضہ کر لیا تھا. ظاہر ہے اب ایک انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں آباد ہو جاتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ٹیمپٹیشن تھی کہ لوگوں کے لیے کہ اب ہم اپنے گھروں کو واپس کلیم کریں یا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اور صحابہ کرام کو انکریج کیا کہ آپ لوگ ہجرت کا ثواب اپنا رکھنا چاہ رہے ہو تو آپ واپس مدینہ چلو، اور جو کچھ چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دو، بس اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اب تم ہجرت کر لو، واپس چلو مدینہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو یہ امام بخاری نے یہ اس میں حدیث بیان کی، اس حدیث کو یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی صحابہ کرام کے لیے. پھر حدیث 44 اور 9 میں کتاب الغزوات میں بیان کیا ہے اس کو، چونکہ یہ مکہ فتح کے بعد مکہ فتح کے لیے گئے تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے کتاب الغزوات میں بیان کیا ہے. اسی طرح 53-45 میں امام بخاری نے کتاب نفقہ کا ایک الگ سے کتاب باندھی ہے کہ شوہر کا جو اللہ تعالیٰ نے شوہر پر جو واجب وہ کیا ہے کہ وہ بیوی بچوں کا خرچ کرے، اس کے متعلق ساری احادیث اس میں ڈالی ہیں. تو یہ حدیث کتاب نفقہ میں ہے کہ مرد کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. پھر حدیث 56-59 میں کتاب الامراض میں اس کو مریض کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور دعا کرنا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، حضرت سعد کی ان کے جسم پر ہاتھ پھیر کے دعا مانگی تھی، تو اس لیے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ مریض کے ساتھ انسان جا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا مانگ سکتا ہے. پھر 67 باب میں ہے. پھر 63-73 یہ حدیث جو ہے وہ اچھا یہ 2 کہ میں لکھنا بھول گئی ہوں، ان سے کیا مسائل ثابت کیے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا اور میں یہاں لکھنا بھی بھول گئی ہوں انشاءاللہ. لیکن بہرحال اس حدیث کے کافی مسائل ہیں. میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ ایک دوسری جگہ ذرا بڑی ہے اس کو پڑھتے ہیں شاید یاد آ جائے. یہ 53 53-54 ہے، ٹھیک ہے، 53-54 یہ والی.
تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پاس مال ہے, کیا میں اپنے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر دو, اور تہائی کی بھی بہت زیادہ, تہائی بھی بہت ہے. اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج اور تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے, اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا, یا یہاں تک کہ ایک لقمہ پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے, اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا. تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی حضرت سعد کے بارے میں کہ انہوں نے بعد میں زندگی پائی, اور پھر اس وقت صرف ایک بیٹی تھی, پھر ان کے 3 بیٹے ہوئے, اور ان کے بیٹے ہی نے یہ حدیث بیان کیے. تو دوسری جگہ پر یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا. حضرت سعد کو فکر لگی کہ میں مدینہ واپس نہیں جا سکوں گا اور میری ہجرت کا کیا ہوگا. تو فرمایا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا, اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے, اور تم سے کچھ لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو دشمنوں کو, اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا, لیکن نقصان میں تو سعد بن خولہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے ظاہر افسوس کیا. تو یہ بھی مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ کسی کے مر جانے پر افسوس کا اظہار کرنا, سیڈنس کا اظہار کرنا بھی جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے شوہر تھے, اور حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پیار سے نوالا بنا کے بھی کبھی کھلایا کرتے تھے, اور یہ ایک پیار کا اظہار ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ان کو کھلاتے تھے. تو اب اتنے دیکھیں کتنا بڑا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کتنی عاجزی تھی, کتنا گھر والوں کے ساتھ نرمی تھی.